السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنے ہی چینل پر ایک بہت ہی دکھ بھری داستان۔ اس کا پارٹ نمبر 2 اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک معصوم سی بچی کیسے بلک بلک کر اپنی جان کی حفاظت اور اپنی عزت کی حفاظت چاہ رہی تھی، اور کیسے ایک درندہ صفت نے اس کی عزت اور جان چھین لی، اور وہ کیا کیا کہہ رہی تھی۔ یہ سب جاننے کے لیے اب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ 6 سال بعد اجوا کہاں ہو میری گڑیا، آ کر دیکھ ابا کیا لایا ہے تیرے لیے۔ رشید نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی اجوا، جو کہ سین میں ہی اپنی کپڑے کی بنائی ہوئی گڑیا سے کھیل رہی تھی، اب بھاگتی ہوئی رشید کے پاس آئی تھی۔ ابا کیا لائے ہو میرے لیے؟ اس نے اپنی بڑی اور گول گول آنکھوں میں چمک لیے پوچھا تھا۔ اسے پتا تھا کہ دن بھر مزدوری کرنے کے بعد رشید شام کو آتے ہوئے ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے۔ ان لانے والی چیزوں میں کبھی اس کی پسندیدہ پھل تو کبھی آئس کریم شامل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ اجوا کی زبان سے نکلنے والی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ سلطانہ کا کہنا تھا کہ رشید نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ دیکھ رشید، جس نے اس کا تحفہ ہاتھ میں لیے کمر کے پیچھے چھپا رکھا تھا، اب اس کی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے بولا تھا۔ ان دونوں کی آوازیں سن کر سلطانہ بھی سین میں آ گئی تھی، اور ٹھیک اسی وقت حذیفہ بھی گھر میں داخل ہوا تھا، جو کالج سے آنے کے بعد ایک مکینک کے پاس دکان میں 2-4 گھنٹے کام کر کے چند پیسے کماتا تھا۔ اتنی بروٹی گڑیا، اجوا نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا تھا، اور رشید کے ہاتھ سے وہ بڑی گڑیا جپٹ لی تھی جو وہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اماں دیکھ ابا میرے لیے کتنی پیاری گڑیا لایا ہے، اس نے پاس کھڑی سلطانہ سے کہا تھا، جو رشید کو گھور رہی تھی، مگر رشید اس کی نظروں سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اور بگاڑ لو اسے، پہلے ہی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی اور تم مزید اس کو سر پر چڑھا رہے ہو۔ سلطانہ تپے ہوئے لہجے میں بولی تھی، ارے کیا ہو گیا ہے، ایک گڑیا ہی تو لے کر آیا ہوں اپنی لاڈو رانی کے لیے، اور سچ تو یہ ہے کہ تو جل رہی ہے میری بیٹی سے، لیکن زیادہ جلنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے بھی کچھ لے کر آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی رشید نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا شاپر کھولا تھا اور ایک خوبصورت اور نفیس جوڑا نکال کر سلطانہ کو پکڑایا تھا، جو کہیں مہینوں بعد نیا جوڑا دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ واہ، یہ تو بہت پیارا ہے رشید، اور پھر میں نے کہیں مہینوں سے نئے کپڑے بنوائے بھی نہیں ہیں، بڑی مہربانی تیری جی۔ وہ اس جوڑے کو کھول کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پرمسرت لہجے میں بولی تھی، جبکہ حذیفہ گھٹنوں کے بل اجوا کے پاس بیٹھا اس گڑیا کو پیکنگ سے کھولنے کے بعد اب اس میں سیل ڈال رہا تھا، جس کی مدد سے وہ گڑیا چلتی اور باتیں کرتی تھی۔ حذیفہ پتر، تو بھی آ ادھر، تیرے لیے بھی کچھ لے کر آیا ہوں۔ رشید نے اسے اپنے پاس آنے کو کہا تھا، جس پر حذیفہ ہاتھ میں پکڑی گڑیا اجوا کو پکڑا کر رشید کے پاس آیا تھا اور ان کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ، تیرے لیے سب دوستوں کے پاس یہ نئے والے موبائل ہیں نا، میں بھی پتر کے لیے لے آیا ہوں۔ کیا کہتے ہیں اس موبائل کو؟ وہ آخر میں ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں یاد آیا، ٹچ موبائل، یہی کہتے ہیں نا اسے۔ میں بھی تیرے لیے لے آیا ہوں، پورے 17,000 کا۔ حذیفہ حیرت سے اپنے باپ کے کامتے کمزور ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، جو ہاتھ
میں پکڑے اس بڑے شاپر سے اب ایک پن پیک موبائل نکال کر اسے دے رہا تھا۔ ابا اس کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا مہنگا ہے یہ موبائل، میرے پاس جو چھوٹا موبائل تھا وہی ٹھیک تھا۔ حذیفہ نے افسردگی سے رشید کے پیروں پر نظریں جماتے ہوئے کہا تھا، جو پھٹے پرانے جوتوں میں مقید تھے۔ نہیں میرا بیٹا، میرے پاس پیسے تھے اسی لیے تو لے کر آیا ہوں، اور میں کون سا روز روز تم لوگوں کے لیے تحفے تحائف لاتا ہوں جو اتنا ناراض ہو رہے ہو۔ زندگی میں پہلی بار تو تم سب کے لیے کچھ لے کر آیا ہوں، رشید نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، جس پر حذیفہ نے محض اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے رشید، مگر تیرے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ سلطان نے اچانک سے کچھ حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ وہ اپنا اعجاز ہے نا گلی کی نکڑ پر، جس کی کریانے کی دکان ہے، اس کے ساتھ میں نے کمیٹی ڈالی تھی، آج میری وہی 24,000 کی کمیٹی نکلی۔ مجھے تو اتنی خوشی ہوئی، بس تم سب کے لیے یہ تحفے لے کر آیا ہوں، اب خوش ہو نا؟ سب رشید نے مسکراتے ہوئے وضاحت دی تھی، بھائی مجھے گیم کھیلنی ہے موبائل میں۔ ابھی حذیفہ نے موبائل کھولا ہی تھا جب اجوا نے اسے آواز دی تھی، میری گڑیا تیرا ہی تو ہے یہ موبائل، ابھی اس میں گیم ڈاؤن لوڈ کر کے دیتا ہوں، پھر کھیل لینا، تم ٹھیک ہے نا؟ حذیفہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر وہ سب اندر کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ بھائی تم کیوں مجھے ثنا کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے؟ ہم دونوں شام میں اپنی نئی گڑیا کے ساتھ کھیل رہے تھے، مگر تم نے ہمیں اتنا ڈانٹا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا، سلطانہ اور رشید دونوں سو چکے تھے جب پلنگ پہ حذیفہ کے بازو پر سر رکھے اجوا ناک منہ پھلا کر لاڈ سے بولی تھی، جس پر حذیفہ جو موبائل میں ایک اور بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی ایک نئی خبر سن رہا تھا، اس کی آواز پر سوچوں کی دنیا سے بہر آیا تھا، چونک اٹھا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اجوا سے بولا تھا، میری رانی، میں تجھے ثنا کے ساتھ کھیلنے سے منع نہیں کرتا، ثنا بھی تیری طرح ایک پیاری سی گڑیا ہے، میں تو تیرے اکیلے بیر جانے یا کسی کے گھر جانے سے تجھے منع کرتا ہوں، چاہے پھر وہ ثنا ہو یا کوئی اور، مگر تم اکیلے بیر کبھی نہیں جاؤ گی، یہ بات میں تجھے کتنی ہی دفعہ سمجھا چکا ہوں اور ایک بار پھر سمجھا رہا ہوں، اپنے بھائی کی بات مانو گی نا؟ حذیفہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، مگر کیوں بھائی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے حذیفہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اس پر اس نے ایک لمبے سوچنے کے بعد بولنے کا آغاز کیا تھا، میری گڑیا، تجھے پتا ہے نا بھائی، اماں اور ابا تو اسے کتنا پیار کرتے ہیں، تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور آج کل ہمارے ارد گرد بہت خطرناک جانور آئے ہوئے ہیں، وہ دکھنے میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ایسے ہی ہماری طرح ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی چہرہ بھی، ہمارے جیسے کپڑے بھی پہنتے ہیں، مگر اصل میں وہ انسان نہیں، خونخوار جانور ہوتے ہیں، اور آج کل یہ جانور بچوں کو کھاتے ہیں، ان کو ایک سنسان جگہ لے کر چلے جاتے ہیں، پھر پہلے ان کو نوچتے ہیں اور بعد میں ان کو مار کر کہیں بھی گندی نالی یا گٹر میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم وہیں سب کچھ اجوا کو بتا رہا تھا جو اس نے ابھی ابھی موبائل میں دیکھا تھا، جہاں کورنگی کے علاقے میں ایک معصوم بچی مام کو ایسے ہی کسی درندے نے نوچنے کے بعد مار کر گڈر میں پھینک دیا تھا۔ یہ سب سنتے سنتے اجوا بے حد ڈر گئی تھی اور اپنا چہرہ حذیفہ کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ اب بھائی میں بیر نہیں جاؤں گی، اکیلے بالکل بھی نہیں جاؤں گی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا، اور یہی تو حذیفہ چاہتا تھا کہ بس کسی طرح اپنی جان سے عزیز بہن کو محفوظ رکھے۔ وہ خود تو زیادہ تر گھر پر نہیں ہوتا تھا،
صبح کالج اور پھر وہاں سے دکان پر چلا جاتا تھا، جہاں سے اس کی واپسی شام کے وقت ہوتی تھی۔ سلطانہ بھی اب بڑھاپے کی دہلیز پر تھی۔ ہر وقت سر میں درد کی وجہ سے سر کو کپڑے سے باندھے سوئی رہتی تھی، جس کے باعث اجوا کو مکمل چھوٹ مل گئی تھی۔ وہ کبھی بہر گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتی تو کبھی بنا کسی کو بتائے انہی بچوں کے گھر چلی جاتی تھی، مگر اب بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں تیزی کو دیکھتے ہوئے حذیفہ اسے بہر گلی میں یا کسی کے گھر جانے سے منع کرتا تھا، اسے کہیں بھی جانے نہیں دیتا تھا۔ بھائی گیم کھیل لوں میں؟ اس نے کچھ دیر گزرنے کے بعد حذیفہ سے کہا تھا۔ ہاں میری جان کھیل لو، یہ کہتے ہوئے حذیفہ نے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا، جس پر اب وہ گیم کھیل رہی تھی۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، رشید مزدوری کے لیے گھر سے نکل چکا تھا۔ سلطانہ بھی بہر لکڑیاں جلائے مٹی کے بنے چولہے پر دیگچی چڑھائے چائے بنا رہی تھی۔ حذیفہ بھی آنکھیں مسلتے ہوئے اجوا کو گود میں لیے کمرے سے باہر آیا تھا، جو اس کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ چل میری گڑیا رانی اٹھ جا، اب صبح ہو گئی ہے۔ شاباش، حذیفہ نے مسکراتے ہوئے اس کا گال تپتپایا تھا، جس پر اجوا نے اس کے کندھے پر چہرہ ملتے ہوئے آنکھیں کھول لی تھی۔ چل باتھ روم جا اور جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر باہر آ، پھر مجھے بھی جانا ہے باتھ روم۔ ایسے ہی سستی سے کام لے گی تو میں کالج کے لیے لیٹ ہو جاؤں گا اور تم سکول کے لیے، حذیفہ نے اسے گدگدی کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر باتھ روم کے دروازے کے پاس گود سے اتار کر اسے کھڑا کیا تھا۔ ہمارے گوشاب میں ایک اور بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے، میں نے رات کو ہی خبروں میں دیکھا تھا۔ زیادتی کے بعد درندے نے اس ننھی پری کو بے دردی سے قتل کر دیا، حذیفہ نے سلطانہ کے سامنے پنجوں کے پل بیٹھتے ہوئے کہا تھا، جو آگ میں پھونک مارتے ہوئے کھانس رہی تھی۔ اے میرے اللہ، اتنا ظلم کیا اس نے۔ پروردگار غرق کرے ایسے لوگوں کو، کیڑے پڑے ایسے ظالموں کو جو ننھی بچیوں پر اتنا دردناک ظلم ڈھاتے ہیں۔ سلطانہ نے اس کی بات پر جی جان سے لرز کر بد دعا دیتے ہوئے کہا تھا، اماں یہ سلسلہ تب تک نہیں رکے گا جب تک ان درندوں کو اللہ کے حکم قرآن و حدیث کے مطابق سزا نہیں دی جائے گی۔ حذیفہ نے تلخی سے کہا تھا، اسے ان تمام بچیوں اور ان کی ماں، باپ، بہن، بھائیوں کا درد محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بھی ایک بہن تھی جو اسے جان سے پیاری تھی۔ اسے پتا تھا کہ جب تک ان درندوں کو سب کے سامنے لا کر سنسار نہیں کیا جائے گا تب تک یہ ظلم نہیں رکنے والا۔ اماں تجھے اس لیے بتایا میں نے کہ تو ہر وقت سر باندھے سوئی رہتی ہے، اور اجوا کبھی بیر گلی میں کھل رہی ہوتی ہے تو کبھی کسی نہ کسی کے گھر چلی جاتی ہے، جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ آج کے بعد میں اجوا کو کہیں بھی بیر نہ دیکھوں، میں اپنی بہن پر ایک خروش بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب میں نہیں ہوتا تو اس کا دھیان رکھا کر، اماں اسے سمجھایا کر کہ بیر گوشت کے بھوکے جانور پھر رہے ہیں جو ہمہ وقت بچیوں کو نوچنے کی طاق میں ہوتے ہیں، اسے اب کسی بھی قیمت پر اکیلے نہیں جانے دینا باہر۔ حذیفہ نے انہیں سخت لہجے میں کہا تھا، نہیں نہیں بیٹا، میری توبہ، جو میں اپنی شہزادی کو باہر جانے دوں اب؟ سلطانہ نے باقاعدہ کانوں کو انگلیاں لگاتے ہوئے کہا تھا، بھائی میں نے منہ ہاتھ دھو لیا۔ باتھ روم کے باہر کھڑی اجوا نے بانگ لگائی تھی، جسے سنتے ہی حذیفہ کھڑا ہو گیا تھا اور تار پہ لٹکا تولیہ اٹھا کر اجوا کو پکڑایا تھا۔ یہ لے جا، جلدی سے یونیفارم پہن کر آ، اب میں منہ ہاتھ دھونے جا رہا ہوں، جلدی تیار ہونا، سکول بہت دور ہے تیرا، سائیکل پر جانے میں بہت وقت لگتا ہے، آج پھر سے لیٹ ہو گئے تو تیری استانی نے تجھے تو کچھ نہیں کہنا مگر مجھے بہت ڈانٹنا ہے، حذیفہ نے مسکرا کر اس سے کہا تھا، جو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔
جبکہ وہ خود باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ اماں مجھے نہیں کھانا یہ نان چائے کے ساتھ، مجھے بسکٹ چاہیے ناشتے میں روز کی طرح۔ چائے اور نان کو دیکھتے ہی اجوا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا، ادھر آ ذرا، تجھے میں سیدھا کرتی ہوں۔ تیرے باپ اور بھائی نے تجھے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے۔ جو کھانا مل رہا ہے کھا، نہیں تو بہت ماروں گی۔ کل جتنے پیسے تھے تیرے ابا کے پاس، اس کے تو تحفے لے آیا تھا، سب کے لیے۔ جو بچ گئے تجھے وہ تیرے ہی سکول کی فیس کے لیے دے دیے۔ محترمہ، گاؤں کے سب سے بڑے پرائیویٹ سکول میں جو پڑھتی ہیں، پھر بھی نخرے نہیں ختم ہوئے تمہارے۔ آج گیا ہے رشید مزدوری کرنے، رات کو جو کہے گی وہ ویسے بھی لا دے گا تیرے لیے، کیونکہ اس سے اپنی لاڈلی کے آنسو جو نہیں دیکھے جاتے۔ لیکن ابھی میرے پاس 1 روپیہ تک نہیں ہے جو تجھے دے دوں بسکٹ کھانے کے لیے، اس لیے جو رزق سامنے رکھا ہے یہی کھا کر سکول جا۔ سلطانہ نے غصے سے چبا چبا کر یہ سب کچھ کہا تھا۔ اماں میں نہیں کھاؤں گی یہ، اور بھوکی سکول جاؤں گی۔ رات کو جب ابا آئیں گے تو اسے تیری شکایت لگاؤں گی کہ تو نے مجھے بھوکے پیٹ سکول بھیج دیا تھا۔ دیکھنا ابا کتنا ڈانٹے گا تجھے۔ وہ منہ بسورتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی۔ اندر کمرے میں شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے حذیفہ کی نظر جیسے ہی اس کے پھولے چہرے پر پڑی تھی، وہ بے اختیار ہی مسکرا دیا تھا اور پھر اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ حسین میں سلطانہ کے سامنے پیڑھی پر بیٹھی تھی، مگر اب بھائی کے اشارے پر بھاگتی ہوئی کمرے میں اس کے پاس آئی تھی۔ ادھر میری طرف دیکھ۔ پلنگ کے کنارے بیٹھتے ہوئے حذیفہ نے اس کے گول مٹول چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نظریں جو کائے کڑی غصے میں لگ رہی تھی، اس کے پھولے پھولے گال اس وقت مزید پھول گئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت نقوش اور گندمی رنگت والی بہت پیاری سی بچی تھی، اسے دیکھتے ہی اس پر پیار آ جائے۔ اس کی بیبی کٹنگ بال مزید دلکش بنا رہے تھے۔ کہیں تجھے میری ہی نظر نہ لگ جائے میری جان، حذیفہ نے کہتے ہوئے جھک کر اس کے دونوں گالوں کو چوما تھا اور پھر اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھی۔ یہ دیکھ اوپر، اور اب ناراضگی ختم کر 20 روپے کا نوٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے حذیفہ نے کہا تھا، جس پر اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر اوپر دیکھا تھا اور پھر خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ یہ دیکھ 20 روپے، اس میں ایک نہیں پورے 2 بسکٹ آئیں گے، میں خود اپنی گڑیا کو لے کر دوں گا، مگر اس کے لیے تجھے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں بس اپنے یہ بوٹ پہن کر ناشتہ کر لوں، پھر سکول جاتے ہوئے راستے میں ہی تجھے لے دوں گا اور راستے میں ہی کھا لینا، لیکن اکیلے باہر نہ جانا، ٹھیک ہے؟ 20 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے حذیفہ نے کہا تھا، جس پر اس نے پورے جوش و خروش سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جس کے بعد حذیفہ تو شوز پہننے لگا تھا، جبکہ اجوا کمرے سے باہر آ کر وہی پیڑھی پر بیٹھ گئی تھی۔ بھائی نے مجھے پیسے دے دیے ہیں اور اب مجھے راستے میں بسکٹ بھی لے کر دے گا۔ ماں کو دیکھ کر ابرو چکاتے ہوئے اجوا نے کہا تھا، ٹھیک ہے لے لینا بسکٹ اور راستے میں ہی کھا لینا، آدھی چھٹی تک بھوکی مت رہنا۔ سلطانہ نے اس کا سر چوما تھا اور پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ اجوا وہیں بیٹھی ایک تیلی لیے پہلے تو کچھ دیر تک حذیفہ کا انتظار کرتے ہوئے کچی زمین پر اس تیلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچتی رہی، مگر پھر جب مزید کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی حذیفہ نہیں آیا تو اس نے اٹھ کر کمرے میں جھانک کر دیکھا تھا، جہاں وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کمرے میں جہاں وہاں نظریں دوڑاتا شاید کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ بھائی اب ناشتہ بھی کرے گا، بہت دیر ہو جائے گی، میں خود چلی جاتی ہوں اور جلدی سے واپس آ جاؤں گی۔ بھائی کو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ اماں بھی باتھ روم میں ہے، اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ اس کے ننھے دماغ سے رات کی ساری باتیں اب تک نکل چکی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جلدی واپس آ جاؤں گی اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ سکول کا یونیفارم پہنے
جو سفید فراق، سفیدی شلوار اور نیلے کلر کے اسکارف پر مشتمل تھا۔ وہ بیر گلی میں آئی تھی، بیگ اس کا گھر میں ہی پلنگ پر پڑا ہوا تھا۔ 20 روپے کا نوٹ سختی سے مٹھی میں جکڑے وہ اس طویل گلی میں چلی جا رہی تھی جو صبح کے اس وقت مکمل سنسان پڑی تھی۔ باقی بچے بھی سکول جاتے تھے مگر وہ سب گاؤں کے قریبی سکول جاتے تھے، جبکہ اجوا کا سکول اور حذیفہ کا کالج بہت دور تھا جہاں وہ دونوں سائیکل پر جاتے تھے۔ ان دونوں کو روز ہی صبح جلدی اٹھنا پڑتا تھا۔ وہ ایک شیطانی آنکھوں والا 30-35 سالہ شخص تھا جس کی ہوس زدہ نظریں سنسان گلی میں اکیلی آتی اجور پر پڑی تھی۔ کالے کپڑوں میں ملبوس اس شخص نے اپنے لمبے بالوں والے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کے کرتے کے سارے بٹن کھلے تھے۔ جیسے جیسے اجوا اس کے قریب آتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس شخص کی زہریلی مسکراہٹ بھی گہری ہوتی جا رہی تھی، جس کے باعث اس کے پیلے دانت نظر آ رہے تھے۔ اپنی گندی نظریں اس معصوم کلی پر جمائے وہ اجوا کے قریب آیا تھا جو زیر لب کوئی نظم گنگناتے ہوئے سر جھکائے چل رہی تھی۔ او دیکھو تو یہ تو اجوا رانی ہے۔ اجوا رانی اتنی صبح گلی میں کیا کر رہی ہے؟ اس نے اجوا کا ہاتھ تھام کر پوچھا تھا، جس پر اس نے جھکی نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں شناسی کی رمق نظر آئی تھی۔ یقیناً وہ اس شخص کو جانتی تھی۔ بھائی آپ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔